حضرت عمر بن عبد العزیز کو ان کی اہلیہ نے کہا یہ بڑا آدمی ہے کہ آپ ایسا کریں بیت المال سے آئندہ ماہ کی ایڈوانس تنخواہ لے لیں، آپ اس میں سے، یہ عید کا موقع ہے، ہماری بچیاں ہیں بچے ہیں، چلو ان کے لیے کچھ ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ کا ترکیب ٹھیک ہے، مشورہ ٹھیک ہے، چلے گئے۔ وہاں گئے، بیت المال کا جو بڑا تھا اس کو جا کر کہا کہ عمر بن عبد العزیز کو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دی جائے، اور تاکہ ہمارے گھر کا ذرا عید کا موقع ہے، کچھ ہو جائے، کھانا پینا کچھ آسائش ہو جائے۔ تو وہ بھی انہی کا بٹھایا ہوا بندہ تھا، اس نے کہا میں تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنی زندگی لکھ کر مجھے دے دیں کہ آپ پورا مہینہ زندہ رہیں گے۔ اور یہ جو اللہ کی مخلوق کا مال آپ ہی کے ہاتھ سے میرے ہاتھ پہنچائے امانت، میں اس میں خیانت کیسے کروں؟ عمر بن عبد العزیز رو پڑے، وہ موت یاد آ گئی، روتے ہوئے گھر آ گئے، اور گھر آئے اور روئے، زار قطار روئے، کہا جی میری اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سب گھر والوں نے کفایت کی، سب گھر والوں نے اسی پر کفایت کر لی، اسی جملے سے سارے سیر ہو گئے، اور سب کو رونا یاد آ گیا، اور خلیفۃ المسلمین کے گھر میں عید کے دن میں پیاز کاٹے گئے اور اسی سے کھانا کھایا گیا۔ اللہ معاف فرمائے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا، حضرت عمر بن عبد العزیز سے کسی نے کہہ دیا آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کا وہ جواب اکثر سنتے رہتے ہو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کیا فرمایا؟ میری اولاد اچھی ہے یا بری ہے؟ اگر وہ اچھی ہے تو پھر میں نے ان کی تربیت اچھی کر دی ہے، اچھوں کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے اچھے ہیں۔ اور اگر میری اولاد بری ہے تو میں برے لوگوں کے لیے مال جمع کرتا کہ میرے مرنے کے بعد وہ وارث بنے، اور اللہ نہ کرے میری وراثت کو پھر وہ شرابوں میں گندگیوں میں استعمال کریں۔ اور پوچھا قبر میں عمر بن عبد العزیز سے جائے کہ تیری وراثت ادھر منتقل ہوئی تو ان گندوں کے لیے یہ جمع کر کے آیا تھا۔ پھر نتیجتاً بڑھاپے میں پوچھتے پھرتے ہیں جی حقوق اللہ، ان کو حقوق والدین بتاؤ، حقوق والدین بتاؤ، حقوق والدین۔ اور اللہ کا بندہ، تو نے اپنی اولاد کی کون سی تربیت کی تھی؟ تو نے ان کا رخ کہاں تک صحیح کیا تھا؟ تو نے بھی تو پتہ نہیں کیا ان کا حق ادا کیا، مسجد کا راستہ تو نے ان کو نہ دکھایا، وہ پڑے رہے اور تربیت کے لیے تو نے لاٹھی نہ اٹھائی، اور وہ اللہ کے حق کو پامال کرتے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ پھر انہی کے ہاتھوں ذلیل کرواتا ہے کہ جب وہ تیرے ہاتھ میں تھے تو نے میرا تعارف نہیں کرایا، میری سوجھ بوجھ نہیں کرائی، آج پھر وہ بڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں ہے تو میں انہی کے ہاتھوں سے تجھے ذلیل کراؤں گا۔ آپس میں مساوات کا حکم ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، سارے حقوق والدین کے پوچھے جا رہے ہیں، اولاد کا حق پامال ہو رہا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اولاد کے منہ میں رزق حلال کا لقمہ ڈالنا اللہ کی قسم کتنا ضروری ہے۔ میں مال مشتبہ سے ان کے پیٹوں کو بھرتا جا رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کے پیٹ میں ایک لقمہ چلا گیا جس میں اشتباہ تھا، بعد میں پتہ چلا آپ نے یوں انگوٹھا منہ میں ڈالا اور کرتے رہے، بڑی مشکل سے قے ہوئی اور مشکل سے وہ لقمہ باہر نکلا۔ جب وہ باہر نکل آیا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ قے سے نہ نکلتا ابو بکر چھرے سے کاٹ کر کے اس لقمے کو باہر نکالتا۔ مجھے پتہ نہیں ہے میں نے اولاد کے منہ میں ڈالنا چاہے۔ ان کے حقوق کی ادائیگی پوچھا جائے گا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اپنے حق کا مطالبہ ہر ایک سے کر رہے ہیں کہ میرا حق ادا کرو، فلاں میرا حق ادا نہیں کرتا، فلاں میں دوسروں کے حق ادا کر رہا ہوں۔ حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المفلس، تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ اس حدیث کو غور سے دیکھا کرو، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں بار بار، یہ بہت سخت حدیث ہے، اللہ کی قسم اس میں ککھ بچا نہیں ہے۔ اس حدیث نے بتا دیا کہ قیامت کے دن کہیں ہم اس میں سے نہ ہو جائیں۔ من المفلس، میری امت کا مفلس کون ہے؟ نادار کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ غریب کون ہے؟
صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. یا عام طور پر مفلس ضرور کہا جاتا ہے جس کے پاس ایک وقت کی ہو دوسرے کی نہ ہو. یہ غریب و فقیر و نادار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں سنو غور سے سنو, یہ مفلس نہیں ہے, یہ غریب نادار نہیں ہے جس کے پاس ایک وقت کی ہے تو دوسرے کی نہیں ہے. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور نیکیوں کے انبار لائے گا. پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی, پہاڑوں کے برابر اس کے نیک اعمال ہوں گے, پہاڑوں کے برابر نیکی تقویٰ سب کچھ اس کے پاس ہوگا. لیکن اس کا حق دبایا, اس کی حق تلفی کی, اس کا زمین کا ٹکڑا دبایا, اس کی غیبت کی, یوں سارے لوگ اپنا حق لینے کے لیے جمع ہو جائیں گے. اور آج تو چوں ہونے کی بات نہیں ہے, اللہ کے سامنے عدالت ہے. یہ وہاں کھڑا ہے تو اعلان ہوگا ان لوگوں کے ایسے واقعات حق دینے ہیں, یہاں تو ڈنڈیاں مار جاتے ہیں, وہاں تو دوسری بات ہی نہیں چلے گی, اس نے اس کا حق دینا ہے, اس کا دینا ہے, اس کا دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پھر کیا ہوگا, وہاں کی کرنسی نیک اعمال ہیں. وہاں کی کرنسی جیسے ہم یہاں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں کرنسی چینج ہو جاتی ہے, ایسے جب ہم دنیا سے قبر میں جائیں گے تو کرنسی چینج ہو جائے گی. وہاں پیسے سے کام نہیں بنے گا, وہاں بات عمل پر آ جائے گی. تو وہاں کی کرنسی قیامت کے دن کی کرنسی نماز, قیامت کے دن کی کرنسی روزہ, قیامت کے دن کی کرنسی نیک اعمال ہیں. تو حکم ہوگا اس کے نیک اعمال اٹھا کر ان لوگوں کو دیے جائیں جس جس کے اس نے حق دبائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیک اعمال اٹھا کر اس کو دیے جائیں گے, یہاں تک کہ وہ سارے اعمال جو پہاڑوں کے برابر تھے وہ ختم ہو جائیں گے. اور ابھی لوگ باقی ہیں, حق لینے والے باقی ہیں. پھر حکم ہوگا اب یہ حق لینے والے باقی ہیں, فرشتے کہیں گے اس کے اعمال تو ختم ہو گیا, کیا کریں؟ تو اللہ فرمائیں گے اب ان لوگوں کو جس کے حق اس نے دینے ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر رکھو. تو ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر رکھے جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے میری امت کا غریب و نادار, یہ ہے میری امت کا فقیر و محتاج جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لایا تھا مگر لوگوں کی گناہوں کی گٹھڑیاں اس کے سر پر رکھی جائیں گی اور نیکیاں دوسرے لے جائیں گے. یہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والا دوسروں کے گناہوں کو لے کر یہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں حقوق العباد تو بڑا سخت معاملہ ہے. جس جس کی حق تلفی کی ہے, جس جس کی حق تلفی کی ہے, کس کس سے منہ آزاد ہے. ایسے بدبودار منہ سے جملے نکال دیتے ہیں انسان کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا اور اس کے عمل ضبط ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں ایک جملہ کہنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے, وہیں سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. ایک قوم نے غلطی دیکھی, مثال دے رہا ہوں مثال سمجھانے کے لیے, یہ کتنا بدبودار جملہ ہے تاکہ سمجھ آئے, اپنے آپ کو اس سے روکیں, اس سے بچیں. ایک قوم نے غلطی دیکھی, مثال کے طور پر کسی پٹھان میں غلطی دیکھی تو منہ سے فوراً کہہ دیا یہ تو پٹھان سارے ہی ایسے ہیں. یہ بدبودار جملہ منہ سے نکالا ہے, یہ غلط جملہ منہ سے نکالا ہے, یہ گندا جملہ منہ سے نکالا ہے. اب کس کس سے جا کر یہ معافی مانگے گا؟ ایک پنجابی نے کوئی غلطی دیکھ لی, یہ قوم ہے تو ذات پاک, ہمارا دین تو اس سے مبرہ ہے, ہمیں تو کہا گیا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں, المسلمون کجسد واحد, سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. ایسے غلط منہ سے بدبودار جملے نکالے, ایسے جملے نکالنے کی وجہ سے نتیجہ کہاں سے کہاں جا پڑتا ہے. حقوق العباد کا خیال کرو, اللہ کی مخلوق کے حق کا ادا کرو. اللہ کی قسم ہمارے دین نے ہر ایک کے حق بتائے ہیں. میاں ہے تو حق ہے, بیوی ہے تو حق ہے. گھروں میں جاتے ہیں تو بیویوں کے حقوق کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں تو اکثر جنازے پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں بھائی سب سے پہلے یہ بتاؤ جس کا جنازہ ہے اس کے قرضے لین دین, اور پھر بتاتا ہوں سب سے بڑا قرضہ اور سب سے بڑا لین دین بیوی کا حق ماں ہے, وہ اس نے ادا کیا یا نہیں کیا, اس کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ رہن سہن کس طرح کا ہے, ان کے ساتھ معاملات کس طرح کے ہیں. اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جس کو جس کے گھر والے کہہ دیں یہ بہترین ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وانا خیر لأہلی, میرے گھر والوں سے جا کر پوچھو سب بتائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہترین ہے.
ان کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. بیٹیاں ہیں ان کے حقوق کا پتہ نہیں ہے. جائیداد اور وراثت میں بیٹوں کو تقسیم کی جا رہی ہے, زندگی میں تقسیم کی جا رہی ہے کہ بعد میں بیٹیاں نہ رہ جائیں, دوسروں کے گھر میں چلی جائے. وہ بیٹی جو دوسروں کے گھر گئی ہے وہ اپنی طرف سے گئی ہے. یہی حق تلفیاں دے کر شریعت میں ابتدان یہی تھا کہ اپنی وراثت کو اپنی اولاد میں خود تقسیم کرو. جب اس طرح کی حق تلفیاں ہونے لگی تو اللہ نے فوراً قرآن اتارا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اولاد تمہاری ہے مگر اس کی وراثت کو تقسیم میں اللہ کرتا ہوں. میں نے تمہیں دیکھ لیا تم کس طرح کے عدل و انصاف کے مالک ہو. جو بیٹا خدمت گزار ہے اس کے لیے زیادہ اضافہ کیا جا رہا ہے, اور جس بیٹے نے خدمت نہیں کی کسی وجہ سے اس سے ناراضگی. اللہ کا بندہ اگر اس نے خدمت نہیں کی تو اس سے ناراض جا رہا ہے, وہ تو اللہ کو جواب دے گا, مگر تیرے بارے میں تو اپنا جواب دے نہ بن, تو برابر تقسیم کر کے جا جو شریعت نے کہا ہے. اس کا حق مار دیا, بہن کا حق مار دیا, بیٹی کا حق مار دیا. وہ دوسرے گھروں میں ہے, پتہ نہیں کیا سے کیا ظلم ڈھایا جا رہا. نہ میرا بھائی, اللہ کا دین دو چیزوں کا نام ہے. حقوق اللہ کی رعایت رکھ, اگر کمی ہوگی تو توبہ سے معاف ہو جائیں گے. حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جس بندے کے ساتھ حق تلفی کی گئی وہ معاف نہیں کرے گا. بہن کی وراثت میں باپ کی وفات کے بعد بہن کے پاس چلے جاتے. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اب بہن نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی آیا ہوا ہے اور اس کو جا کر کہہ دیا جاتا ہے کہ میں آپ کے پاس چل کے آیا ہوں, اب جائیداد میں آپ کیا لیں گی, آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. 2-4 تولے سونا لے کر چلے گئے اور لاکھوں کروڑوں کی لاکھوں کی جائیداد ہے. ہاں جی, میں آیا بیٹھا ہوں, آپ درگزر کر دیں, بس چھوڑ دیں, اب کیا لینا ہے آپ کو, کیا دینا ہے. اب وہ بہن ہوتی ہے, وہ دیکھتی ہے بھائی آیا ہوا ہے, اس کے بعد پھر وہ بہن نے معاف کر دیا جی, ایسے آواز اٹھا دی. نہیں, اگر تو نے اس سے لینا بھی ہے, اس نے معاف کرنا ہے تو سب سے پہلے جائیداد اس کے نام منتقل کرا دے. جب اس کے نام منتقل ہو جائیں, اس کے ہاتھ میں آ جائیں, اس کے بعد وہ تجھے دے دے تو پھر شریعت مانتی ہے کہ یہ معاف کیے. ایسے نہیں کیا. اللہ کے نبی سب کے حقوق بتا, ایک ایک کے حقوق بتاتے رہے. شوہر کے حقوق بتائے, بیوی کے حقوق بتائے, گھر کے حقوق بتائے, بیٹیوں کے حقوق بتائے. امام سے پوچھو ناراض نہ ہونا, بیٹیوں کے دروازے پر جانا ہمارے اوپر ہمارے لیے کتنا گراں ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا سے کیا اندر ہمارے جذبات ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک جو آپ کے ساتھ رہی ہیں, آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے کے بعد اور فوراً فراغت کے بعد سیدھے اسی کے در پر جاتے اور وہاں جا کر دروازے پر بیٹھ جاتے. اللہ کے نبی یہاں بیٹھتے اور دروازے پر دستک دیتے, پھر جب منہ کر کے آواز دیتے, اسم لکا اسم لکا, بچے تیار ہیں, بچے تیار ہیں. حضرت فاطمہ جلدی سے اٹھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر, اور اٹھ کر کے فوراً جلدی جلدی بچوں کے منہ پر ہاتھ پھیرا. چھوٹے بچے تھے, سوئے ہوئے ہوتے تھے. اللہ کے نبی ان کو لیتے اور اللہ کے نبی ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے مدینے شریف میں لے آ جاتے. کیا رواداریاں سکھائی ہیں. حضرت صفیہ کے پاس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, رات کو قضاء حاجت کے لیے اٹھ کے چلے گئے. حضرت صفیہ نے سمجھا کہ اللہ کے نبی شاید کسی اور اہلیہ کے پاس چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, آپ نے دروازے پر دستک دی, حضرت صفیہ نے اندر سے کنڈی لگا دی. ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے, یہ میرے نبی کا طریقہ ساری امت کے لیے رہنما ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ اسوہ حسنہ کون اپناتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے دروازے پر دستک دی اور دستک دے کر فرمایا صفیہ اندر سے کنڈی کھولو, دروازہ کھولو. حضرت صفیہ نے کنڈی نہیں کھولی, کہا میں کنڈی نہیں کھولتی, آپ میری باری تھی, باہر کہاں تشریف لے گئے. اللہ کے نبی ناراض نہیں ہو گئے, غصے نہیں ہو گئے. آپ نے فرمایا صفیہ تو جو کچھ کر رہی ہے تو دروازہ کھول, میں سمجھتا ہوں تو کس لیے کر رہی ہے. حضرت صفیہ نے کہا میں بالکل کنڈی نہیں کھولوں گی, میرا حق تھا, میرا حق چھوڑ کر آپ دوسری کہاں کیوں چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ تو جو کچھ کر رہی ہے میری محبت میں کر رہی ہے, میں اللہ کے نبی اس کو سمجھتا ہوں,
مگر دروازہ کھول، میں محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوں. پہلے شوہر ہونے کی بات تھی، اب اللہ کے نبی کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کہتا ہوں، تو انہوں نے دروازہ کھول دیا. اللہ کے نبی اندر آ کے غصے نہیں ہو گئے، ناراض نہیں ہو گئے، اس طرح کا رخ اختیار نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ میں تو قضاء حاجت کے لیے تھا اور شاید تجھے مغالطہ لگ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی، درگزر فرما دیا. اب ہم میں سے ہر بندہ سوچے گا اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ تو ہم کیا کریں گے؟ 10 گالیاں نکالیں گے. ایک نہیں کتنے واقعات ایسے ہیں. بیٹیوں کا خیال رکھنا، بیٹوں کا خیال رکھنا، اور سب سے پہلے میں عرض کر گیا ہوں ان بچوں کی تربیت کا خیال رکھو. ان بچوں کی تربیت تو سر پر ہے، یہ تو ماں باپ کے ذمہ ہے. ان کا رخ صحیح کرو، یہ سب سے بڑا حق ہے. آپ کا آخری حق تو بچے کا اس وقت ادا ہوگا جس دن آپ اس کا نکاح کر کے فارغ ہوں گے. اس وقت شریعت نے کہا اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنا بیٹا تیرے جتنے حق تھے وہ میں نے ادا کر دیے، میں نے تمہاری تعلیم، تمہاری تربیت، تمہارا رخ صحیح، تمہیں سچا مسلمان، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنایا، یہ میرے ذمہ تھا. میں اسی رخ پر تمہیں لاتا رہا، میں نے سارے حق تمہارے ادا کر دیے. آج کے بعد میرا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ تو اب میرے حقوق تمہارے ذمہ ہو گئے ہیں، تمہارا کوئی حق میرے اوپر نہیں رہا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کپڑا نہیں تھا ان کو، اللہ کے نبی نے جا کر پیچھے سے ایسے پیار سے کچھ زیادہ زور سے مکہ مار دیا. تو انہوں نے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ نے کیوں مارا، میں تو بدلہ لوں گا، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے. اس کو رونتے ہیں، اس کو رونتے ہیں. میں ایک اللہ والے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، گاڑی پر سفر کر رہا تھا، تو سامنے سے دوسری گاڑی آ رہی تھی. ابھی وہ دور تھی، زیادہ قریب ہو گئی کراسنگ میں، وہ پھر قریب بہت ہو گئی. میں نے اس کو لائٹ کا اشارہ کیا اور چلا گیا. تو اس اللہ والے نے مجھے کہا، یہ کئی سال، کم از کم 20 سال پہلے کی بات ہوگی، مجھے کہنے لگے دیکھو یہ آنے والی گاڑی کا حق تم نے کیوں کھایا ہے؟ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو. اس دن یہ اللہ والوں کی صحبت انسان کو کندن بناتی ہے. اس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. اب میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اس کو کہتا رہتا ہوں کہ آگے اتنا نہ کرو کہ دوسرے کا حق کھاؤ. ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو خوش گپیاں کرتے کرتے اتنے مصروف ہیں، پتہ نہیں کس کا حق کیا رونتے جا رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس کا بدلہ لوں گا، میں تو اس کا بدلہ لوں گا. اللہ کے نبی نے ادھر منہ کیا، آپ نے فرمایا ہاں بدلہ لو. اس نے کہا جب آپ نے مجھے مکہ مارا تھا تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ کپڑا اتارے میں بدلہ اس طرح لوں گا. اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا اتار دیا، فرمایا بدلہ لو اپنا. تو وہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی مہر تھی بین الکتفین، دونوں کندھوں کے درمیان. حدیث پاک میں چکوری کے انڈے کی طرح تھی، وہ جسم کے اندر ہی پیوست تھی. تو اس نے جب دیکھا وہ ختم نبوت کی مہر کو تو وہ اس پر گر گیا، اس کو چومنے لگ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اسی کو دیکھنا چاہتا تھا اور اسی کا ہی نظارہ کرنا تھا. میں کہا اللہ کے نبی سے بدلہ لینے والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال ہے، مگر اس پر دیکھو اللہ کے نبی نے نہ اس کو برا سمجھا، نہ اللہ کے نبی کے ماتھے پر شکن آئے، نہ اللہ کے نبی نے کوئی اور بات کی کہ میں تجھ سے بڑا تھا، میں سید الاولین تھا، تو نے اگر یہ کام کرنا تھا تو یوں تو نہ کرتا. قطعا نہیں، اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں فرمائی. اس لیے میرے بھائیوں دین 2 چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ ہم سب کو دونوں کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.